یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ یاد حرمین لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ الحمدللہ آج بھی ذکر مدینہ ہوگا، بلکہ آج انشاءاللہ عاشقان مدینہ کے بڑے ہی رکت انگیز واقعات ہم نے سننے ہیں۔ مدینے تو لاکھوں لوگ جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے جاتے ہیں کہ بہت ساروں کے لیے بہت ساری یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ حرمین طیبین کی حاضری یقیناً ہر عاشق رسول کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، مگر انداز کیا ہونا چاہیے، وارفتگی کیسی ہونی چاہیے، نبی پاک سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، یقیناً یہ ہمیں صحابہ کرام اور بزرگان دین کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ واقعات اگر آپ غور سے سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کتنا بڑا ان کا نام تھا، بڑے نیک لوگ تھے، مقبولین بارگاہ الہی تھے، مگر جب روضہ رسول پر جاتے وقت جو ان کی کیفیات ہوا کرتی، جو ان کا انداز ہوا کرتا، جو انکساری اور عاجزی اور دیوانگی کی کیفیت تھی، کمال کا انداز تھا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی مدینہ پاک کی باذوق اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں، اور یہ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے مزار میں جلوہ گری کے بعد، یعنی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صرف 3 دن ہوئے تھے، تو ایک بدو کہتے ہیں ناظرین گاؤں سے آنے والے لوگوں کو، جو مدینہ منورہ کے اطراف میں گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، ایک ولیجر بدو کہا جاتا ہے اسے، تو وہ آیا شخص اور اس نے آ کر اپنے آپ کو قبر منور پر گرا لیا۔ یاد رہے اس وقت یہ دیواریں اور اس طرح کا پیکنگ والا نظام نہیں تھا کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا، 3 ہی دن ہوئے تھے، تو باقاعدہ قبر انور پر اپنے آپ کو گرا لیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی، اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور پھر اس نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی۔ کمال کی آیت ہے، حاضری مدینہ اور مدینہ شریف کیوں جائیں، اس کا اتنا شاندار جواب ہے، اتنی خوبصورت اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب ناظرین یہ آیت کی تلاوت کی اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی میں نے گناہ کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کر رہے ہیں اس روایت کو کہ قبر انور سے آواز آتی ہے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ میں اس بات پر تو بعد میں آؤں گا کہ اس کی دیوانگی کیسی تھی، اس کا انداز کیسا تھا، کرم نوازی نبی پاک نے کیسی کی، وہ 1 منٹ بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ روایت کون کر رہا ہے؟ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اگر یہ شخص کا رویہ، اس شخص کا انداز، اس شخص کا ایٹیٹیوڈ شریعت کے مخالف تھا، طریقہ درست نہ تھا، تو کبھی بھی حضرت علی اس روایت کو بیان نہ کرتے۔ مولا علی کا اس روایت کو بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ دربار رسول پر کیسی دیوانگی چاہیے، دربار رسول پر انداز کیسا ہونا چاہیے، یعنی نبی پاک سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ سارے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک اپنی قبر انور میں حیات ہیں، اور یہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہم پر کرم بھی فرماتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جواب آتا ہے قبر انور سے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ہی روایت ہمارے بہت سارے عقیدے کو کلیئر کر دیتی ہے، عقیدے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ وفاء الوفا میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جب نبی پاک سے اس طرح کی عرضی پیش کی جائے، اس طرح کی عاجزی کی جائے تو کیسا کرم ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، کہ اس میں تو ہمیں خود کہا گیا ہے نا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ذرا میں پھر ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو ہمیں تو رب نے بھیجا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر بیٹھے، تو اب یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے ناظرین، کہ اگر گناہ تو رب کے کیے نا، نافرمانیاں تو اللہ کی ہیں، تو اللہ سے توبہ کر لیتے، اپنے گھر بیٹھے توبہ کر لیتے، محبوب کے در پہ کیوں بھیجا گیا؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، وہ اس معمے کو حل فرماتے ہیں، وہ اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہوگے رب جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہوگے رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب اس میں سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کہ کیسی قرآن پاک کی آیت کی گویا تشریح کر دی۔ ایک اور شعر میں اس بات کو، بلکہ لفظ جاؤ کا جو قرآن میں آیا کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ، تو لفظ جاؤ کا کو اپنے شعر میں کیسے استعمال کیا اور کس پیارے انداز میں بات واضح کر دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، حضور ہم خود نہیں آئے، ہمیں قرآن نے بھیجا ہے، ہمیں رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ مجرم ہو گئے ہو، جرم کر لیے ہیں، گناہ کر لیے ہیں، تو محبوب کے در پر چلے جاؤ۔ آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر جب دل کی حالت بتائی گئی، آقا سے عرض کیا گیا تو کیسے کرم کے دریا بہے۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں ناظرین، ایک خوبصورت کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے عیون الحکایات، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حرب بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں
روضہ رسول پر حاضر تھا اور ایک اعرابی یعنی دیہات سے آنے والا ایک عربی جو تھا وہ آیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں وہ اس طرح عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے جو آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت بھی ہے، اور پھر اس نے وہ آیت گویا یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وہ تلاوت کی، اور پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے آقا و مولا، میں اللہ غفور سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے آپ کے حاضر ہوا ہوں، آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا، اس کی زبان پر اشعار آ گئے، وہ رقت کے عالم میں عرضی کرنے لگا اور پھر گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اشکبار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب بلالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور مجھ سے ارشاد فرمایا اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ، اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی کرم جاری ہے ناظرین، مانگنے والا چاہیے، گر گڑانے والا چاہیے، صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے عرض کرنے والا چاہیے۔ آقا بڑے کریم ہیں۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، آپ لکھتے ہیں سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور بخشوانا مجھے سیاسی کا روا ہوگا کسے۔ اب اس شعر میں ناظرین ذرا اس شعر میں عاجزی دیکھیے گا، سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، اگر یہ کیفیت جڑ جائے نا آقا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کہ مجھ جیسے عاصی کو کون بخشوائے گا، میری سفارش کون کرے گا، میرا ساتھ کون دے گا، جس کے اتنے گناہ، اتنے جرم، اتنی نافرمانیاں ہوں، حضور آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، آقا آپ ہی ہیں جن کی دربار میں عیبی کی سمائی ہے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، پھر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ بخشوانا مجھے سیاسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں نا، ایمان تازہ کر دیا، اللہ اکبر۔ اے مدینے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، بار بار اللہ آپ کو اور مجھے یہ شرف نصیب فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یقین کریں وہ قسمت کے دھنی ہیں جو آقا کے قدموں میں جاتے ہیں، جو مدینے جاتے ہیں۔ سنیے گا ذرا، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب میں نے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی ہے، یا اللہ اب تو مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تربت کی اجازت ہی دب دی ہے کہ جب تمہیں پاک کرنا منظور فرما لیا ہے، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا دیدار کر لیا ہے۔
اللہ اکبر. کرم کرنا تھا جبھی تو بلایا ہے, معاف کرنا تھا جبھی تو بلایا ہے. دنیا میں کسی کے مہمان بنے تو میزبان مہمان کا خیال رکھتا ہے, اور جو آقا کے در پر چلے جائے, جو کونین کے والی ہیں, وہ کیسے میزبان ہیں. پوچھو سیدی اعلیٰ حضرت سے. آپ لکھتے ہیں آسماں خان, زمیں خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, تیرا تیرا. اب ان کے قدموں میں گئے ہیں تو کیسے مہمان کو خالی لوٹائیں گے. اللہ اکبر. یقین کریں بڑے نصیب والے ہیں جو مدینے جاتے ہیں, اور کیوں نہ تڑپیں ہم مدینے جانے کو. ذرا یہ جملہ پھر سنیے گا کہ کیا آواز آئی. اے بندے, ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی ہے جب تمہیں پاک کرنا منظور فرما لیا ہے. اللہ اللہ, یہ چنا جاتا ہے, یہ بلایا جاتا ہے, یہ نوازا جاتا ہے. مدینے کا سفر یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں بار بار یہ سفر نصیب فرمائے. ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے جو آقا کے در پر بار بار حاضری دیتے ہیں, اور جب جائیں اے کاش مقبول حاضریاں نصیب ہوں. جو حج کو جا رہے ہیں, جو مدینے جا رہے ہیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کا یہ سفر قبول فرمائے. کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا کہ وہاں کی حاضری کوئی نارمل بات نہیں ہے. آپ لکھتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے وہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں ناظرین, مدینہ جو ہے نا وہ رازوں کی سرزمین ہے. وہاں بہت کچھ ہے جو شاید ہم دیکھ بھی نہ پائیں, ہمیں معلوم بھی نہ ہو. اور وہ کیوں نہ ہو, ذرا سوچئے نا, جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے, جو یہ ساری کائنات کی وجہ تخلیق ہیں, وہ آقا مدینے میں ہے, جس کے در پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہوں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہوں. تمام اولیاء, اقطاب, غوث, کتب, ابدال, سب کی کہتے ہیں نگاہ مدینے کی طرف ہی ہو. سب کو فیض جہاں سے مل رہا ہو, اس شہر مدینہ کی, اس دربار مدینہ کی روحانیت کا اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا. ذرا اس واقعے کو سنیے. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر گر گیا. کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا, میں نے آنکھیں کھول دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسین و جمیل خوبصورت بزرگ گھوڑے پر سوار ہیں. انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. ابھی چند ہی قدم چلے تھے تو بزرگ مجھے کہتے ہیں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. میں نے دیکھا تو مدینہ منورہ نظر آ رہا تھا. میں حیران ہو گیا. فرمایا اتر جاؤ اور ایسا کرنا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کرنا, اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر نے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے. گویا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. مدینے جانے والوں کی خدمت کی جاتی ہے, مدینے جانے والوں کا خیال رکھا جاتا ہے, مدینے حاضر ہونے والوں پر برکتیں نازل کی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی مقبول, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ایسی دیوانگی والی حاضری عطا فرمائے کہ وہ بھی علیہ سنت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کاش اس شان سے حاضر مجھ پہ دیوانگی چھا رہی, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. کاش سے شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ,
بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. یقین کرے ناظرین، یہ جلوے آج بھی عام ہیں، آج بھی کرم کے دریا بہہ رہے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دراصل ان جلووں کے لیے آنکھ چاہیے، وہ کیفیات چاہیے، وہ رکت چاہیے. کرم تو آج بھی فرماتے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. آنکھ والا تیرے جوبن کا ہائے ہائے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کو کیا نظر کیا دیکھے، دیدہ کو کیا نظر کیا دیکھے. دیدہ کور یعنی جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، اندھے کو کیا نظر آئے گا؟ آنکھ چاہیے. اسی طرح کی آنکھ کی تمنا، کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں نا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری. کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ناظرین، تمنا تو ہم سب کو ہے، آرزو تو ہم سب ہی دل میں رکھتے ہیں کہ آقا کی زیارت ہو. کون سا امتی ہے جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کے امتی ہیں، رب نے جس کو اتنا حسین بنایا ہے، اس حبیب پاک کا ہمیں بھی جلوہ نظر آ جائے. شاعر کہتے ہیں کاش کبھی ایسا بھی تو ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. غلام جس کا ہوں وہ آقا تو دیکھوں نا. لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور کبھی کبھی واقعی جب وہ خیال آتا ہے تو سر شرم سے بھی جھک جاتا ہے، کبھی کبھی زبان بھی رک جاتی ہے کہ کس منہ سے میں دیدار کی تمنا کروں. وہ آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں میں پاکیزگی ہے. کیا آنکھیں اس قابل چھوڑی ہیں ہم نے؟ فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والے، انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کچھ دیکھنے والے، وہ کیسے تمنا کریں
کہ نبی پاک کا دیدار کروں، اس پاکیزہ اور اللہ بھاتی صورت کو میں دیکھوں، میری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کے بعض اشعار بڑے ہی جس کو کہیں کیلکولیٹڈ اور ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ آپ ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں، نبی پاک کی بات نہیں ہو رہی، گنبد خضرا کی بات ہو رہی ہے کہ نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، آنکھیں اس قابل نہیں ہیں۔ کبھی دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جیسا بھی ہوں تو نبی پاک کا امتی نا، تمنا تو کر سکتا ہوں، وہ کریم ہے، وہ جب جلوہ دکھائیں گے تو کرم فرما کر یہ آنکھ کے گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے معاف کروا دیں گے، مگر کبھی کبھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، اگر واقعی نبی پاک کی دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے نا، تو ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل میں تمنا کروں کہ میرا دل نبی پاک کے عشق کا مدینہ بھی بن جائے، اور اسی دل میں تکبر بھی ہو، اسی دل میں غیبت بھی ہو، اسی دل میں لوگوں کے لیے برے خیالات بھی ہوں، کینہ بھی ہو، بغض بھی ہو، مسلمانوں کے لیے برے برے ارادے ہوں، گندے خیالات ہوں، اور میں یہ بھی دعا کروں کہ میرا دل عشق رسول کا مدینہ بن جائے۔ خود سوچئے نا، پہلے صاف کرنا ہوگا نا، دل صاف کریں، آنکھیں صاف کریں، درود پاک کی کثرت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر التجا کریں کہ حضور اب یہ دل آپ کے لیے منتظر ہے۔ سیدی مفتی اعظم مصطفی رضا خان صاحب نوری کہتے ہیں نا، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور کیا خوبصورت بات کرتے ہیں ایک اور شعر میں مفتی اعظم مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، آباد سے فرما ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویراں۔ آباد سے فرما ویرانگ دل نوری، آباد اسے فرما ویرانگ دل نوری، جلوے تیرے بس جائے آباد گو ویرانا، جلوے تیرے بس جائیں آباد گو ویرانا۔ پھر عاشقان مفتی اعظم ہند کمال کی بات جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا، یہ تو مفتی اعظم ہند کی انکساری ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ویرانہ دل آباد کر دیجئے، مگر پھر کیا خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ کیسے مبارک لوگ تھے، کیسے دل تھے ان کے، کیسی آنکھیں تھیں، نبی پاک کے عشق سے معمور رہا کرتے، پیارے آقا کی یاد سے میں گم رہا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے دل کو بھی صاف کر دے، ہمارے سینے کو صاف کر دے، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور آنکھیں پاک ہو جائیں، جبھی تو ہم نبی پاک سے پھر التجا بھی کر سکیں گے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، حضور آنکھ بھی آپ ہی دیجئے، آنکھ میں روشنی بھی آپ دیجئے، ہم نے تو گندی کر دی، سیاہ کر دی، گناہ سے کالی کر دی ہیں، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، آقا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، حضور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی،
کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود. آپ کے سوا ہے کون؟ ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے آپ کی بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، مگر حضور آپ کے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں نا کہ جس سے معافی مانگ لے، جس کے دامن میں چھپ جائے. اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا؟ تم پہ کروڑوں درود. حضور کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، پر تم کہو دامن میں آ. تم پہ کروڑوں درود. آپ کے سوا کون ہے حضور ہمارا؟ مجرم بھی ہے تو آپ کے ہیں، گناہگار بھی ہے تو آپ کے ہیں، امتی بھی آپ کے ہیں. اگر آپ کے دیدار کی تمنا نہیں کریں گے تو کس کو دیکھنے کی تمنا کریں گے؟ حضور آنکھیں بھی صاف آپ نے کرنی ہے، دل بھی اجالا آپ نے کرنا ہے. کرم آپ فرمائیے، نیک بھی بنا دیجئے اور پھر جلوہ بھی دکھا دیجئے. اے حاجیوں، آقا سے بہت کچھ عرض کرنا، اپنے نبی سے اپنے دل کی باتیں کرنا. وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے شفیق ہے، وہ مہربان ہے. تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے، آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ہمیں تو کوئی منہ بھی نہ لگاتا. آپ جس کو دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا اسے آپ اپنے گھر بلا لیتے ہیں، اپنے مدینہ دکھا دیتے ہیں. حضور اب شفاعت کی خیرات بھی آپ نے دینی ہے. یقیناً اگر ان کیفیات کے ساتھ عرض و معروض کا سلسلہ رہا نا، وہ بڑے کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، آقا بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں حضور، جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکے. کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. حضور آپ ہی کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، آپ ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب آپ ہی کرم کریں گے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یقیناً گناہ بہت ہے، خطائیں بہت ہیں، مگر آپ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. آپ کے اشارے سے کام ہو جائے گا. ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. مجھ سے 100 لاکھ کو، حیثیت ہی نہیں میری، اوقات ہی نہیں ہے، میرے جیسے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ تیرا، بس آقا سے مانگنا، نبی پاک سے عرض کرنا، دل کی گہرائیوں سے عرض کیجئے گا. وہ بڑے کریم ہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، وہ اپنے در سے کسی کو محروم نہیں لوٹاتے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، ضرور مہربانی ہوگی. مدینے بلایا ہے، اتنی بڑی مہربانی تو کی ہے، اب خالی نہیں لوٹائیں گے. بس انہی عرض و معروض کے ساتھ اگر حاضریاں رہیں، ذکر مدینہ رہا، شوق مدینہ بڑھتا رہا. اور جو نہیں جا رہے آپ بھی نہ گھبرائیے. میرے آقا صرف مدینے جانے والوں پر مہربان نہیں ہے، آپ وطن میں آقا کو پکاریے، اپنے گھر میں پکاریے. وہ کریم ہے، وہ ضرور مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. بس اسی فکر اور اسی شوق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے. نبی پاک سے ایسی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، تو پھر انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا. اور آپ جب سنتوں پر عمل کریں گے، آقا کے طریقے پر لائف گزاریں گے، تو انشاءاللہ نبی پاک ضرور کرم بلائیں گے، مدینے بھی بلائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ لے جائیں گے. اپنے اس سلسلے کو، باتیں تو اتنی پیاری ہو رہی ہیں کہ جی چاہ رہا ہے ذکر مدینہ چلتا ہی رہے. لیکن انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید عاشقان رسول کے واقعات سنیں گے، مزید امام مالک کا تذکرہ سننا ہے. کمال کے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، مگر مدینے میں ہی رہتے تھے، اہل مدینہ میں سے تھے، مگر کیسی لائف گزاری، کس انداز سے گزاری. بہت سو کے لیے زبردست لیسن ہے. اگلے سلسلے میں ان کے بارے میں بھی سنیں گے. آخر میں دعا پر سلسلہ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار با ذوق مقبول حاضریاں مدینے کی عطا فرمائے، اور جب مدینے پہنچ جائیں اللہ پاک وہاں کے ذرے ذرے کا ادب نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا
کلام میں امیر اہل سنت دلاسا دے رہے ہیں ان سب کو جو مدینے جانے کو تڑپ رہے ہیں اور بظاہر اسباب نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کمال کا چینل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور ایسا چینل ہے جس کو دیکھ کر دل میں خوف خدا بڑھتا ہو، عشق رسول بڑھتا ہو، یاد مدینہ سے آنسو بہتے ہوں، شوق حرمین بڑھ جاتا ہو، گناہ چھوڑنے کا جی چاہتا ہو. اللہ کی رحمت سے یہ آپ کا ہم سب کا مدنی چینل ہے. مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، اس کی دعوت بھی دیتے رہیے. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ